آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا کیا کسی جانور پر غوث پاک کا نام آ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے؟ ہاں یہ بھی ایک مشہور مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی بکرا کوئی کسی نے پال لیا یا گائے خرید لی یا کوئی اور جانور اس نے پالا جو بھی حلال جانور ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ غوث پاک کی گائے ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا ہے۔ اب اس طرح سے نام لینے سے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جو دین میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت کم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے نا تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہہ دیا غوث اعظم کا بکرا ہے تو یہ چیز حرام ہو گئی، یہ غوث اعظم کی گائے ہے تو چیز حرام ہو گئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا جاتا، یا اس کی تفسیر تشریح صحیح نہیں کی جاتی، اور لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے ہیں۔ آئیے وہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا، جو خود مر جائے جانور وہ کھانا حرام ہے۔ بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے جو تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، بہتا ہوا خون، تو یہ خون حرام ہے، اس کو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت یہ کھانا بھی حرام ہے، اور سور اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہے، اس کی کوئی چیز کسی طرح سے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آگے والا جو جملہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے۔ اب اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جتنی بھی قرآن پاک کی تفسیریں پڑھیں گے، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو، اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، آگے لکھا ہوتا ہے ان الذبح، ذبح کرتے وقت، ایسا جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ اب بتائیں جب بھی کبھی قربانی کوئی شخص کرتا ہے، اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے بسم الغوث العظم، غوث اعظم کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو اب وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو یہ ذبح کرتے وقت کا مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے ہر جگہ فٹ کر دیا۔ اگر یہ کام ہو جائے نا تو کوئی چیز حلال رہے گی نہیں۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ عبد القادر صاحب کا ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ دکان کس کی ہے؟ یہ فلاں کی ہے۔ یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے۔ تو کوئی چیز بھی حلال نہیں رہے گی، سبھی کے اوپر حرام کا حکم آ جائے گا۔ ولیمے کی گائے لے کے آتے پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ خالد بھائی کے ولیمے کی گائے ہے، ٹھیک ہے، یہ خالد بھائی کے ولیمے کی گائے ہے، تو یہاں بھی غیر اللہ کا نام آ گیا۔ تو غیر اللہ کا نام آنے کا جو مطلب ہے اس قرآن کی آیت کا وہ یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور پر غیر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت لیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ جو بھی مسلمان حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کے لیے گائے خریدتے ہیں یا بکرا خریدتے ہیں، وہ ذبح کرتے وقت غوث اعظم کا نام نہیں لیتے بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور تب اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر کھڑے جانور پر، زندہ جانور پر غیر اللہ کا نام آ جائے اور اس کو اگر ہم حرام کہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور ایسے جانور کو حرام سمجھنا کھانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 سے اس مسئلے کو اور واضح کر کے سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، کوئی صائبہ نہیں بنایا، کوئی وسیلہ نہیں، ولا حام، اور کوئی حام نہیں بنایا، لیکن جو کافر ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں اکثر بے وقوف ہیں،
عقل والے نہیں ہیں۔ یہ تو ہو گیا قرآن کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ۔ اب یہ بحیرہ کیا ہے، یہ صائبہ کیا ہے، یہ وسیلہ کیا ہے اور حام کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ مشرکین جو تھے مکے کے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے ہاں کچھ رسمیں تھی جانوروں کے حوالے سے۔ وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی جانور، کوئی بکری، اگر اس نے 5 بچے دے دیے، اب اگر چھٹا بچہ اس نے نر جانور دیا ہے تو اس بکری کے کان چیر دیتے تھے اور اسے کھانا حرام سمجھتے تھے، یا اسی طرح اونٹنی کے ساتھ کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو صائبہ ہے وہ بھی ایسا ہی ایک جانور ہے، اور جو وسیلہ ہے سوات کے ساتھ، اس کا مطلب بھی ایسا ہے کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، اور ایسا جانور کہ جس سے 11 مرتبہ حمل حاصل کر لیا گیا اور 12ویں مرتبہ اس نے نر بچے کا جو ہے وہ حمل اس سے حاصل ہوا، اس کو حام کہہ دیا۔ اس کو بھی کھانے پینے سے نہیں روکتے تھے، جہاں چاہے جو چاہے کھائے، اور اس جانور کو کھاتے نہیں تھے کہ یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، یہ بحیرہ ہے۔ یعنی جو جانوروں کے نام انہوں نے بتوں کے ناموں پہ رکھ دیے، ان کو وہ کھانا کیا سمجھتے تھے؟ کون لوگ سمجھتے تھے حرام؟ کافر، مشرکین۔ بتوں کے نام پر رکھے ہوئے جانور جن کے نام بتوں پہ رکھ دیے گئے، انہیں مشرکین کفار کھانا حرام سمجھتے تھے کہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ تو جب لوگ مسلمان ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے غیر اللہ کے نام پر، یعنی صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، یہ حام، یہ غیر اللہ کے ناموں پر، بتوں کے ناموں پر ہم نے جانور چھوڑے ہوئے تھے اسلام لانے سے پہلے، کیا ہم ان کو ہم کھانا حرام سمجھتے تھے؟ تو کیا یہ حرام ہے؟ یعنی ان پر غیر اللہ کا نام آ گیا تو کیا یہ حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام نہیں بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جانور غیر اللہ کا نام آنے سے حرام نہیں ہوئے، یہ تم کھا سکتے ہو۔ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں کہ یہ اس کو حرام کہتے ہیں، اور اس طرح حرام کہہ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے انہیں حرام نہیں کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ غیر اللہ کا نام آنے سے چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ تو اب حرام کنہوں نے سمجھا؟ کفار نے، مشرکین نے اسے کھانا حرام سمجھا، اور جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو اب مسئلہ پوچھا تو حضور نے فرمایا ان کو حرام مت سمجھو، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام نہیں کیا، یہ حلال ہے، اسے کھاؤ۔ تو کھانے کی کن کو اجازت دی گئی؟ مسلمانوں کو، صحابہ کو۔ اب اگر اس دور میں اگر کوئی یہ باتیں کرتا ہے کہ غیر اللہ کا نام آنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے، تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے، کس کے طریقے پہ چل رہا ہے؟ خود ہی سوچ لے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کا نام آنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، حلال رہتی ہے، وہ کس کے طریقے پہ چل رہا ہے؟ وہ صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 نے فیصلہ کر دیا کہ غیر اللہ کا فقط نام آنے سے چیز حرام نہیں ہو جاتی، اور اگر پھر بھی کوئی اس کو حرام کہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ایسے لوگ بیوقوف ہیں اور ایسے کفار ہیں یا کافروں کے پیروکار ہیں، ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔